اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کشتی میں سوار کچھ لوگوں کا واقعہ، لیکن اس سے پہلے آج کی اچھی بات سن لے۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص رات کو کسی وقت بیدار ہو کر یہ کلمات کہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، رب اغفر لی۔ اب اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ علامہ اہوری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں ایک آواز دینے والے کی آواز آئی، مگر اس کی صورت نہیں دکھائی پڑی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اور وہ اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں مل جائیں گی۔ تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں، تو مجھے وہ وظیفہ بتا دے۔ تو آواز آئی کہ تو دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اس غیبی آواز والے نے کہا کہ وہ وظیفہ سورہ طلاق کی آیت وَمَن یتق اللہ سے آخری آیات تک ہے، تو تجھ پر جب کوئی مصیبت پڑے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر اس کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے 10,000 دیناروں کی کثیر دولت ضائع کر دی ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخشے گی۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں میں کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ یہ کشتی کے تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرہ میں اتر پڑا، اور چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور زیورات وہاں پڑے ہیں، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ سفر میں جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی، اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے۔ وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا مگر بوس و کنار کرتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی
کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا تو عورت نے کہا کہ تم جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے ورنہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ آ گیا اور یہ شخص کھڑا رہا، مگر جو ہی شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وَمَن یتق اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو شیطان زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے، اور پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، تو تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی اور زیورات کو اٹھا لو اور محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی اور زیورات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی۔ دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ اس لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنوع ہو کر اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی و زیورات جو دونوں جزیرے سے لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی۔ اور اس عورت سے خداوند تعالیٰ نے اس مرد کو چند اولاد بھی دی اور وہ دونوں بہت ہی محبت و الفت کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اعمال و وظائف قرآنی میں بڑی بڑی تاثرات ہیں، مگر شرط یہ ہے عقیدہ درست ہو اور عمل کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور زبان گناہوں کی آلودگی اور لقمہ حرام سے محفوظ اور پاک صاف ہو، اور عمل میں اخلاص، نیت اور شرائط کی پوری پابندی بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآنی اعمال سے بڑی بڑی اور عجیب تاثرات کا ظہور ہوگا، جس کی ایک مثال آپ نے پڑھ لی ہے۔ اور اس واقعے پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ پورا واقعہ منوعاً سچا نہ ہو، لیکن یہ ایمان رکھیں اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے اور آپ کی مشکلات حل ہو سکتی ہے، واللہ تعالیٰ علم۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے ایسی اور بھی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے۔ جزاک اللہ۔